کروں۔ اچھا، جب لیڈرشپ کی بات آتی ہے تو انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ ایک ایسا موضوع ہے جو سب سے کم ڈسکس کیا جاتا ہے۔ دس از دا لیسٹ ڈسکس ٹاپک ان پاکستان، اسپیشلی جب ہم لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو عمومی طور پر ہماری یوتھ میں، ہمارے نوجوانوں میں ایک بات ذہن میں آتی ہے اور ہمارے مائنڈس میں ایک پرسیپشن ہے کہ شاید جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہی لیڈرز ہیں۔ ایک تو میرا مقصد یہ تھا آج کی ویڈیو ریکارڈ کرنے کا، آپ کے سامنے یہ مدعا رکھنے کا کہ میں اپنے نوجوانوں کو، پاکستانیوں کو بتاؤں کہ بھئی جو لیڈرشپ ہے اس کی جو نئی ڈائنامکس ہیں، اس کی جو نئی ڈیفینیشن ہے 21 سینچری میں، وہ بالکل چینج ہو چکی ہے، اور آپ کو لیڈرشپ کے حوالے سے ایک نئی اویئرنیس دی جائے اور ہم یہ جان سکیں کہ لیڈر کون ہوتا ہے، 21 سینچری میں لیڈرشپ کی کیا ڈیفینیشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لیڈرشپ اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے۔ ان سارے سوالات کو ہم ڈسکس کریں گے، اور یہ میری آج ایک ویڈیو نہیں ہوگی بلکہ آج ہم 2 ویڈیوز انشاءاللہ کریں گے۔ پہلی ویڈیو میں تو ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے، اور دوسری ویڈیو میں پرسنل لیڈرشپ پر بات کروں گا۔ تو آئے بات کرتے ہیں کہ لیڈر کون ہوتا ہے۔ اچھا، عمومی طور پر جو ہمارے ذہنوں میں ایک پرسیپشن ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ ہی لیڈرز ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے تو میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنے لیڈرشپ کے حوالے سے پیراڈائم میں ایک میجر شفٹ لے کے آنے کی ضرورت ہے، اور وہ میجر شفٹ یہ ہے کہ 21 سینچری میں لیڈر وہ ہے جو انفلوئنشل ہے۔ لیڈرشپ کا دوسرا نام ہے انفلوئنس۔ مثلا اس پہ وہ جان ایڈمز یہ کہتا ہے کہ if your actions inspire others to think more, become more and do more, you are a leader۔ کہ اگر آپ کے ایکشنز، آپ کا جو عمل ہے وہ دوسروں کو انسپائر کر رہا ہے کہ آپ کچھ بڑا سوچیں، کچھ بڑا کریں اور انسانیت کے لیے کوئی بڑا کام کر کے دکھائیں، تو آپ جب اپنے ایکشن سے دوسروں کو انسپائر کرتے ہیں تو آپ لیڈر ہیں۔ اس کی میں بڑی سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ صرف لیڈرشپ کو کسی پوزیشن کے ساتھ لنک کریں گے تو اس کو ہم پوزیشنل لیڈرشپ تو کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک ڈویژنل لیول پہ ایک کمشنر ہے تو وہ لیڈر ہے، اگر ایک آر پی او ریجنل لیول پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں پرفارم کر رہا ہے تو وہ بھی ایک لیڈر ہے، اگر ایک گورنر، اگر ایک چیف منسٹر پروونشل لیول پہ پرفارم کر رہا ہے تو وہ بھی ایک لیڈر ہے۔ اسی طرح جو پرائم منسٹر ہے یا جو ریاست کا جو ہیڈ ہے، پریزیڈنٹ، وہ بھی ایک لیڈر ہے۔ یہ ساری کی ساری لیڈرشپ میں پوزیشنل فارمز آف لیڈرشپ ہیں۔ لیکن 21 سینچری میں جو لیڈرشپ کی نئی ڈیفینیشن ہے، یا جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، یا جس چیز کو میں سمجھ پایا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں لیڈرشپ کا دوسرا نام ہے انفلوئنس۔ آج آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر جو ڈیجیٹل سیلیبریٹیز ہیں، جو اتھارٹیٹیو انفلوئنسرز ہیں، یہ ساری کی ساری لیڈرشپ کی نئی فارمز ہیں کہ آپ کیسے اپنے ایکشن سے، آپ اپنے علم سے، آپ اپنے عمل سے لاکھوں لوگوں کو آپ انسپائر کرتے ہیں، اور لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں۔ کیونکہ لیڈرشپ میں ہوتا تو یہی ہے نا کہ آپ کسی انسان کے ایکشن سے انفلوئنس ہوتے ہیں، اس کی پرسنالٹی سے انفلوئنس ہوتے ہیں، اور آپ اس کو فالو کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لیڈرشپ از آل اباؤٹ انفلوئنس۔ ایز آئی سیڈ ارلیئر کہ جان ایڈمز یہ کہتا ہے کہ if your actions inspire others to think more, do more and become more, you are a leader۔ اس پہ وہ ایک اور میں بات کہنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ شاید جو لیڈرشپ ہے یہ کسی پوزیشن کا نام ہے۔ تو میں اس حوالے سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ لیڈرشپ کسی پوزیشن کا نام ضرور ہے جس کو ہم پوزیشنل لیڈرشپ کہتے ہیں، لیکن یہ ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے۔ آپ کو بہت بڑی بڑی پوزیشنز پر ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ جن کا مائنڈ سیٹ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ پوزیشنل لیڈرشپ ہونے کے باوجود بھی لیڈر نہیں ہوتے۔ لیکن بہت سے آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ جن کے پاس بظاہر کوئی پوزیشن نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنے ایکشن سے دوسروں کو انسپائر کرتے ہیں، وہ دوسروں کو انفلوئنس کرتے ہیں۔ پھر اس میں ایک بات ہمیں یہ بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ جو لیڈرشپ ہے اس میں جو انفلوئنس ہے وہ ویری کرتا ہے، کہ ہر انسان لیڈر ہوتا ہے،
لیکن اس کا جو انفلوئنس ہے، اس کی جو لیڈرشپ کی کیپیسٹی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. جیسے میں نے یہ کہا کہ ایک گورنر یا چیف منسٹر، اس کا جو انفلوئنس ہے وہ پروونشل لیول پہ ہوگا، وہ صوبائی لیول پہ ہوگا. اسی طرح اگر ایک ریاست کا ہیڈ ہے، پریزیڈنٹ ہے یا ایگزیکٹو ہیڈ ہے، پرائم منسٹر ہے، تو اس کا جو انفلوئنس ہے وہ پوری ریاست پر ہوگا. اسی طرح اگر ایک ڈپٹی کمشنر ہے تو اس کا جو انفلوئنس ہے وہ ایڈمنسٹریٹو لیول پر، ایک ڈسٹرکٹ لیول پر ہوگا. اور ایک کمشنر کا جو انفلوئنس ہے وہ ڈویژنل لیول پر، ایڈمنسٹریشن کی اگر بات کی جائے تو وہ ڈویژنل لیول پر ہوگا. سو ہر انسان لیڈر ہوتا ہے. یہ اس کی کیپیسٹی اور اس کے انفلوئنس میں فرق ہوتا ہے کہ وہ کس لیول پر دوسروں کو انفلوئنس کر رہا ہے. اس پہ میں ایک اور بات کہتا چلوں کہ لیڈرشپ میں جو ایک پرانا فلسفہ تھا وہ یہ تھا کہ جی لیڈرز آر بورن ناٹ میڈ، جس کو ہم گریٹ مین تھیوری کہتے ہیں. کہ گریٹ مین تھیوری یہ بتاتی تھی کہ جی جو لیڈرز ہیں وہ پیدائشی لیڈر ہوتے ہیں، اور پیدائشی لیڈرز کے علاوہ کوئی انسان لیڈر نہیں ہوتا. لیڈرز وہ ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پر کچھ خاص ٹریٹس لے کر پیدا ہوتے ہیں. پھر اس میں ٹریٹس تھیوری آف لیڈرشپ آئی، اور ٹریٹس تھیوری آف لیڈرشپ نے یہ بتایا کہ کوئی بھی انسان اگر خاص قسم کی ٹریٹس رکھتا ہے، خاص قسم کی خوبیاں رکھتا ہے، یا وہ خوبیاں، وہ ٹریٹس، وہ کوالٹیز وہ اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، تو وہ انسان بھی لیڈر بن سکتا ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر لیڈرشپ میں مزید ریسرچ ہوئی، اور اس حوالے سے میں جان سی میکسویل کو کوٹ کروں گا کہ جان سی میکسویل نے لیڈرشپ پر بے شمار کام کیا ہے، بہترین کام کیا ہے. اگر آپ لیڈرشپ پر ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، لیڈرشپ کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو جان سی میکسویل کی شاندار کتابیں آپ ضرور پڑھیں. اس کی ایک کتاب ہے جی The 21 Indispensable Qualities of a Leader. پھر اس کی ایک بڑی ہی شاندار کتاب ہے، اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میں نے خود سے ایک سوال کیا کہ یاسر عرفات تم نے یہ کتاب اتنی لیٹ کیوں پڑھی ہے؟ The 21 Irrefutable Laws of Leadership. پھر اس میں اس کی ایک کتاب ہے The 5 Levels of Leadership. لیڈرشپ اس کی ایک نئی کتاب ہے لیڈر 101. سو یہ جان سی میکسویل کی کچھ کتابیں ہیں جن سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اچھا، اب اگلی بات تو یہ ہے، پہلی چیز تو میں نے بتا دی کہ لیڈرشپ کسی پوزیشن کا نام نہیں ہے، لیڈرشپ ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے، لیڈرشپ ایک انفلوئنس کا نام ہے. اور آپ اپنے ایکشن سے، آپ اپنی انسپیریشنل پرسنالٹی سے کسی بھی دوسرے انسان کو کتنا انفلوئنس کرتے ہیں، یہ آج کے دور کی لیڈرشپ ہے. اب اگلی بات ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ آخر لیڈرشپ اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے. دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کسی بھی ادارے کی گروتھ میں، کسی بھی ادارے کی ڈیولپمنٹ میں اگر آپ دیکھیں کہ ایک فیکٹر جو موسٹ امپورٹنٹ ہے تو وہ کون سا فیکٹر ہے؟ وہ لیڈرشپ ہے. جیسے وہ وان بینس سے کسی نے یہ پوچھا کہ آپ بتائیں کہ اگر کسی فرد نے، کسی ادارے نے یا کسی ملک نے انسپیریشنل بننا ہے، دوسروں کے لیے قابل تقلید بننا ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں اور لوگ کہیں کہ یار کیا بات ہے اس بندے کی، کیا بات ہے اس ادارے کی، تو وہ کون سی خوبی ہے کہ جس کو اپلائی کیا جائے، جس کو اڈاپٹ کیا جائے، جس ٹریڈ کو اپنے اندر ڈیولپ کیا جائے تو آپ دوسروں کے لیے انسپیریشنل بن جائے. تو وان بینس نے کہا کہ بھائی نہیں، یہ بڑا مشکل ہے. لیکن جب اس کو زور دیا گیا کہ بھائی آپ ایک ٹریڈ بتائیں، ایک خوبی بتائیں کہ اگر ایک فرد، ایک ادارہ یا ایک ملک دوسروں کے لیے انسپیریشنل بننا چاہتا ہے، تو وان بینس نے کہا کہ اگر یہ ناگزیر ہو یہ بتانا کہ بھائی ایک خوبی کون سی ہے کہ جس کی بنیاد پہ کوئی فرد، کوئی ادارہ یا ملک دوسروں کے لیے انسپیریشنل بنتا ہے، تو وہ خوبی، وہ ٹریٹ ہے لیڈرشپ. اسی طرح انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک چینج کی ایک ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اگر کوئی فرد، اگر ایک ادارہ یا ملک 10 سالوں میں 900 ٹائمز گرو کرنا چاہتا ہے، اگر ایک فرد انفرادی سطح پر، ایک ادارہ یا ملک اجتماعی سطح پر 10 سالوں میں 900 گنا ترقی کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ایک چیز ضروری ہے، اور اس چیز کا نام ہے لیڈرشپ. سو لیڈرشپ بہت ضروری ہے. تبھی میں ایک بات کیا کرتا ہوں کہ ایوری تھنگ رائزز اینڈ فالز وتھ لیڈرشپ. آپ دنیا میں بڑی بڑی قوموں کو دیکھیں گے، جیسے میں ایک بڑی سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ سنگاپور جیسا ملک جو ایک دلدل نما ملک تھا، لیکن وہاں پر ایک لیڈر آیا، لی یوان. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنی لیڈرشپ کی طاقت سے، اپنی لیڈرشپ کی صلاحیت سے اس ملک کا نقشہ بدل دیا. اور سنگاپور وہ واحد ملک ہے کہ جس نے ایک ہی جنریشن میں ایک بڑا میجر شفٹ دیکھا
گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. اور آپ اسی طرح دیکھیں کہ دنیا میں کچھ لیڈرز ایسے ہیں کہ جو تھوڑے ہی عرصے میں قوموں کی تقدیر بدل دیتے ہیں. آئی مین کہ آپ محمد علی جناح کو دیکھ لیں, آپ مارگریٹ تھیچر کو دیکھ لیں, آپ اسی طرح ونسٹن چرچل کو دیکھ لیں, آپ ابراہم لنکن کو دیکھ لیں. اور جب لیڈرشپ کی بات آتی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کائنات کے سب سے عظیم لیڈر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا بھول جاؤں. اگر آپ نے لیڈرشپ سیکھنی ہے تو آبویسلی آپ سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کائنات کے سب سے خوبصورت, سب سے عظیم ہستی, کائنات کے سب سے انسپریشنل لیڈر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا مطالعہ کریں, آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں. آپ کو ان کی سیرت سے لیڈرشپ کی وہ تمام ٹریٹس, وہ تمام چیزیں سیکھنے کو ملیں گی کہ کتنے بڑے وہ کمانڈر تھے, کتنے بڑے وہ لیڈر تھے, کتنے بڑے وہ اسٹیٹمنٹ تھے, کتنے بڑے وہ کمیونیکیٹر تھے, وہ کتنے عظیم نیگوشیٹر تھے, وہ کتنے عظیم سپہ سالار تھے, وہ کتنے عظیم سٹیزن تھے. آئی مین کہ آپ زندگی کی کسی بھی ڈومین کو اٹھا کے دیکھ لیں, اگر آپ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا مطالعہ کریں گے, آپ یقین مانیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان کے ہر عمل سے لیڈرشپ کی کوالٹیز ٹپکتی ہیں. میں نے جب یہ جان سی میکسویل کی کتابیں پڑھی تو یہ میں آپ سے بڑی کھلے عام بات کر رہا ہوں, یہ اس میں کریڈٹ ضرور دیتا ہوں جان سی میکسویل کو کہ اس نے لیڈرشپ کو ایک میتھوڈیکل وے سے, ایک ٹیکنیکل وے سے اور ایک ریسرچ بیسڈ کام کیا ہے. لیکن یقین مانیں کہ آپ اس کی جتنی بھی کتابیں پڑھتی ہیں, اسپیشلی جب میں نے اس کی کتاب پڑھی 21 Irrefutable Laws of Leadership, تو اس پہ میں نے دیکھا کہ میں نے کہا کوئی اس میں ایک بھی ایسی بات نہیں ہے کہ جو اس نے نہیں کی ہو. آئی مین کہ وہ ساری کی ساری باتیں آپ کو حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں نظر آتی ہیں, ان کے ایکشنز میں نظر آتی ہیں. اسی لیے تو کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے وہ تمام امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے, وہ تمام امت کے لیے قابل تقلید ہے. سو ابھی میں اپنے اس سیشن کو ختم کرنے لگا ہوں, لیکن اس سیشن کے ختم ہونے کے ساتھ ہی میں اپنا سیکنڈ سیشن سٹارٹ کرنے لگا ہوں, اور جو میرا سیکنڈ سیشن ہوگا وہ پرسنل لیڈرشپ پر ہوگا. اس کے علاوہ بھی ہم نیکسٹ فیو ڈیز میں لیڈرشپ پر ہی بات کریں گے, چونکہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو لیڈرشپ کا موضوع ہے یہ کارپوریٹ لیول سے یہ پبلک لیول پر آئے, جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو پتہ چلے کہ یہ لیڈرشپ کیا ہے, لیڈرشپ کی ڈائنامکس کیا ہیں, اور ہم لیڈرشپ کے بارے میں جتنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں گے ہم اتنا ہی اس کو اپنی پرسنالٹی کا حصہ بنائیں گے, اور انشاءاللہ ہم نہ صرف لوگوں کو لیڈ کریں گے بلکہ ہم دنیا کو بھی لیڈ کریں گے. چونکہ جب قومیں افراد سے بنتی ہیں اور افراد اپنے اندر لیڈرشپ سکلز کو, لیڈرشپ ٹریٹس کو ڈیولپ کرتی ہیں تو بحیثیت مجموعی ایک عظیم قوم ابھر کے سامنے آتی ہے. تو اللہ پاک آپ سب کا حامی ناصر ہو, آپ سب زندہ باد, اور پاکستان ہمیشہ سے پائندہ باد. میں کچھ ہی وقفے کے بعد پرسنل لیڈرشپ پر بات کرنے کے لیے آ رہا ہوں. تھینک یو.